فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر الکوثر جلد چہارم، یہ ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس آواز کے ذریعے سے اپنے با بصارت سامعین تک، اور جس کا ذریعہ بنا ہے ہمارے لیے کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل۔ تو آئیے ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سورہ حجر، اس کے بعد اگلا صفحہ خالی ہے اور ہم جاتے ہیں اگلے صفحے پر۔ اس صفحے کا نمبر ہے 353، 353۔ اس میں سب سے اوپر صفحے پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر کچھ وقفے کے بعد اس صفحے پہ جو تحریر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اس سورے میں قوم سمود اور قوم حجر کا ذکر آیا ہے، اس لیے سورے کا نام الحجر ہے۔ بعض آیات کے مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ اوائل بعثت میں نازل ہوا ہے، چنانچہ آیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ اس کا حوالہ ہے سورہ حجر آیت نمبر 94 اور 95، اور اس کا ترجمہ اس طرح سے تحریر ہے: آپ کو جس چیز کا حکم ملا ہے اس کا واشگاف الفاظ میں اعلان کریں اور مشرکین کی اعتنا نہ کریں۔ آپ کے واسطے ان تمسخر کرنے والوں سے نمٹنے کے لیے یقیناً ہم کافی ہیں۔ تفسیر عیاشی میں امام جعفر صادق علیہ السلام اور تفسیر قرطبی میں عبداللہ بن عبید سے روایت ہے کہ اس آیت کے نزول سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر اعلانیہ تبلیغ کرتے تھے۔ اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ طور پر تبلیغ شروع فرمائی۔ اوائل بعثت میں لوگ آپ کو مجنون کہتے تھے۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل الیہ الذکر انک لمجنون، اور کافر لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے یقیناً تو مجنون ہے۔ اس کا حوالہ ہے سورہ حجر کی آیت نمبر 6۔ اس پر اور مسلسل استہزاء و مذاق اڑانے پر اللہ تعالیٰ معاف کیجیے گا، پھر سے پڑھتی ہوں۔ اس پر اور مسلسل استہزاء و مذاق اڑانے پر اللہ تسلی دیتا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور بتحقیق ہمیں علم ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے آپ یقیناً دل تنگ ہو رہے ہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 97۔ اب ہم جاتے ہیں اگلے صفحے پر، اور یہاں پہ تحریر ہے: پہلا مضمون رسولوں، ان پر ایمان لانے اور ان کی تکذیب کرنے والوں کے بارے میں ہے۔ اللہ کے طریق عمل اور اس کی سنت کے ذکر مشتمل ہیں۔
دوسرا مضمون کائناتی مطالعے سے متعلق ہے۔ تیسرا مضمون قصہ آدم و ابلیس اور اس کے پیروکاروں کے ذکر پر مشتمل ہے۔ چوتھا مضمون مختلف قوموں جیسے لوط، سمود، عاد کی تباہی سے متعلق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ الف لام را، یہ کتاب اور قرآن مبین کی آیات ہیں۔ تفسیر آیات، اس سورہ مبارکہ کے تعارفی جملے ہیں کہ یہ سورہ کتاب الہی اور صریح البیان قرآن کی آیت پر مشتمل ہے۔ بعض کے نزدیک کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، ایک ہی نکتہ ہے، اصل رسالت ہی قرآن پاک پر کتاب کا اطلاق ہوتا ہے۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ ایک وقت ایسا ہوگا کہ کافر لوگ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ تفسیر آیات، اس آیت میں کفر پر قائم رہنے والوں کے لیے شدید تنبیہ کے ساتھ ایمان لانے کی تشویق بھی ہے اور اس استہزاء کی طرف اشارہ بھی ہے جس کا قیامت کے دن کافروں کو سامنا کرنا ہے۔ روایت ہے کہ امام باقر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے فرمان ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، روز قیامت ایک ندا دینے والا ندا دے گا جسے تمام لوگ سنیں گے، جنت میں سوائے مسلمانوں کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اس وقت دوسرے لوگ کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ تفسیر العیاشی 239:2۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے، جب مسلمان جنت اور کفار جہنم میں داخل ہوں گے تو کفار کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اہم نکات: کافر کے لیے بدترین عذاب یہ ہے کہ ان کے دشمنوں یعنی مسلمانوں کا مقام قابل رشک ہو۔ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ کھائیں اور مزے کریں اور طویل آرزویں انہیں غافل بنا دیں کہ عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ تشریح کلمات، جو کلمہ تحریر ہے وہ ہے یلہیہم، یہ پیش لام ہے زیر اور پھر ہے زیر اور میم کے اوپر پیش ہے، یلہیہم، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے لام دو چشمی ہے اور واو، اور پھر لکھا ہے الہاہو، اسے غافل بنا دیا، لے آہیاتی قلوبہم، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تفسیر آیات، نمبر 1، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، ان کافروں پر حجت پوری ہو گئی ہے اور یہ قابل ہدایت نہیں ہے، انہیں اپنی حالت پر چھوڑ دیجیے، یہ دنیا کی لذتوں میں مگن رہیں، یہ کھانے پینے کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے ہوئے ہیں، مال و متاع، جاہ و سلطنت اور لمبی زندگی جیسی آرزو نے انہیں غافل بنا دیا ہے۔ نمبر 2، وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، ان کافروں کی دو باتوں کا ذکر ہے، خواہشات میں مگن اور لمبی آرزویں جو خدا فراموش قوموں کی خاصیتیں ہیں۔ جو فرد یا قوم ناز و نعمتوں میں مگن ہوتی ہے وہ خدا و آخرت سے غافل ہوتی ہے، جیسا کہ ہم مسلم معاشروں کے خوشحال افراد اور مغربی اقوام میں مشاہدہ کر رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے، اِنَّ اخوف ما اخاف علیکم مسنتان اتباع الہوی
وطول العمل فأما اتبعوا الهوى فيصدوا عن الحق وأما طول العمل فينسي الآخرة۔ مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ دو باتوں کا ڈر ہے، ایک خواہشوں کی پیروی اور دوسرے امیدوں کا پھیلاؤ۔ خواہشوں کی پیروی وہ چیز ہے جو حق سے روک دیتی ہے اور امیدوں کا پھیلاؤ آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ نہج البلاغہ صفحہ نمبر 83 اور خطبہ نمبر 42۔ اہم نکات: زندگی کی ناز و نعمت خدا فراموشی کے اسباب ہیں۔ نمبر 2، جو لوگ لمبی آرزو میں رہتے ہیں وہ آخرت سے غافل ہوتے ہیں۔ وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون۔ اور ہم نے کسی بستی کو ہلاکت میں نہیں ڈالا مگر یہ کہ اس کے لیے ایک معینہ مدت لکھی ہوئی تھی۔ کوئی قوم اپنی معینہ مدت سے نہ آگے نکل سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ ہیڈنگ ہے تفسیر آیات۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاندین کو نابود اس لیے نہیں کیا جا رہا ہے کہ ابھی ان کا اجل موعود نہیں آئی ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 34۔ اور اس کے بعد اہم نکات ہیں، 2 نقطے تحریر ہیں۔ نمبر 1 ہے، ہر قوم کا ایک صحیفہ عمل ہوتا ہے جس میں اس کی مدت حیات درج ہوتی ہے۔ نمبر 2، مہلت برائے عمل کے مطابق اجل ہوتی ہے۔ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں، اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے یقیناً تو مجنون ہے۔ اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ کہہ دیجئے ہم فرشتوں کو صرف فیصلہ کن حق کے ساتھ ہی نازل کرتے ہیں اور پھر کافروں کو مہلت نہیں دیتے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، وقالوا یا ایہا الذی نزل۔ قرآن کو ذکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اساساً نصیحت کی کتاب ہے۔ مشرکین از روئے طنز و استہزاء کہتے ہیں، اے وہ شخص جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس پر نصیحتوں والی کتاب نازل کی گئی ہے تو مجنون ہے، کیونکہ ان کی عقل یہ ہے کہ باپ دادا کی روایت پر قائم رہا جائے۔ وہ اس اندھی تقلید کو عقل کہتے ہیں اور عقل سے کام لینے والوں کو مجنون کہتے ہیں۔ نمبر 3، لو ما تاتینا بالملائکتی۔ اکثر رسولوں سے ان کی امتوں نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے دعوی نبوت کی تصدیق کے لیے فرشتوں کو حاضر کریں، جبکہ فرشتوں کا وجود عالم امتحان و آزمائش سے متعلق نہیں ہے۔ ان کے ذریعے حجت پوری کی جائے، بلکہ فرشتے نتیجہ آزمائش کے لیے اترتے ہیں، پھر مہلت کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ انعام آیت نمبر 9۔ اہم نکات۔ نمبر 1، اللہ اتمام حجت کے لیے فوق الفطرت طاقت استعمال نہیں فرماتا بلکہ خود مختار رکھتا ہے۔ نمبر 2، جو منطق نہیں رکھتا وہ طاقت یا الزام تراشی کا سہارا لیتا ہے۔ انکا لمجنون۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اس ذکر کو یقیناً ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تفسیر آیات۔
مشرکین نے نزل الیہ الذکر، جس پر یہ ذکر نازل کیا گیا ہے، کی تعبیر بصیغہ مجہول اختیار کی ہے اور نازل کرنے والا کا ذکر نہ کر کے یہ استہزاء کیا ہے۔ یہ نصیحتوں والی کتاب نہ معلوم کس کی طرف سے اس مجنون پر نازل ہو رہی ہے۔ نمبر 1، انا نحن نزلنا الذکر، اس آیت میں پورے تاکیدی لفظوں کے ساتھ 3 متکلم کی ضمیروں میں فرمایا انا نحن نزلنا، اس ذکر کو ہم نے خود ہی نازل کیا ہے۔ رہا دوسرا نقطہ کہ جس پر نازل ہوا ہے وہ دیوانہ ہے تو سن لو، یہ ایک ایسا ذکر ہے جس کے ہم خود محافظ ہیں۔ یہ ذکر دیوانے پر نازل نہیں ہو رہا، ایک امین سینے پر نازل ہو رہا ہے جہاں اس کی پوری محافظت ہوگی، نہ تم اسے مٹا سکو گے اور نہ قیامت تک اس کے کسی حرف عبارت اور جملے میں تبدیلیوں تحریف ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ تعالیٰ خود قرآن کا محافظ ہے، کیونکہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ یہ معجزہ محفوظ نہ رہے اور اسے بیرونی اور داخلی دشمن غیر محفوظ بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا جب معجزے کے طور پر دیا گیا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ فرعون کے جادوگروں کے مقابلے میں وقت اس عصا کو بیرونی دشمن فرعون اور داخلی دشمن سامری کوئی نقصان پہنچا سکے۔ لہذا قرآن تحریف ناپذیر ہے، اس میں تحریف ممکن نہیں ہے۔ نمبر 3، چنانچہ آج ہم اس کی محافظت کو واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ آسمانی کتابوں میں صرف قرآن مجید لفظ بلفظ محفوظ ہے۔ قرآن کے الفاظ، حروف، بلکہ طرز و طریقہ تحریر تک میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کوئی جابر اس کا راستہ روک سکا اور نہ کوئی سازش اس کے اثرات کو کم کر سکی، نہ کوئی اعتراض و تشکیک اس کی قدر و قیمت کو گھٹا سکی، بلکہ دشمنوں کی تمام سازشوں، حاسدوں کے تمام طعنوں اور جابروں کی تمام طاقتوں کے باوجود آج قرآن دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن مسلمانوں کے ہاتھوں یدن بیدن تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، جیسا کہ جنگ احد و بدر اور فتح مکہ کے وقائع تواتر سے ہم تک پہنچے ہیں۔ قرآن مجید کے تحریف سے محفوظ ہونے پر ہم مقدمے میں تفصیل کے ساتھ بحث کر چکے ہیں۔ اہم نکات: نمبر 1، یہ قرآن ہر قسم کی تحریفوں سے محفوظ ہے، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ نمبر 2، اس ذکر کا نازل کنندہ اللہ ہونا اس کی محافظت کی ضمانت ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ۔ اور بتحقیق ہم نے آپ سے پہلے بھی گزشتہ قوموں میں رسول بھیجے ہیں اور ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کا انہوں نے استہزاء نہ کیا ہو۔ اسی طرح ہم اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں سے گزارتے ہیں کہ وہ اس رسول پر ایمان نہیں لائیں گے، اور بے شک پہلوں کی روش بھی یہی رہی ہے۔ تشریح کلمات، جو پہلا کلمہ ایک ہی کلمہ اس میں تحریر ہے، بلکہ وہ ہے شیعہ، العین میں آیا ہے شیعۃ الرجل اصحابہ و اتباعہ، کسی شخص کا شیعہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ساتھی اور تابعدار ہو۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، انبیاء اور رسول کو استحزازہ
کا نشانہ بنانا کوئی نئی بات نہیں، یہ تو ہمیشہ ان لوگوں کا حربہ رہا ہے جو منطق نہیں رکھتے۔ تاریخ انبیاء میں کوئی رسول ایسا نہیں گزرا جس کا استقبال لوگوں نے بے تابی سے کیا ہو۔ نمبر 2، وما یاتیہم من رسول، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے کوئی نبی مستثنا نہیں ہے کہ اس کی قوم نے رسول کا مذاق نہ اڑایا ہو، تانے نہ دیے ہوں اور تحقیر آمیز رویہ اختیار نہ کیا ہو۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو سب سے زیادہ اذیت دی گئی، چنانچہ اسی سورے کی آیت 97 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور بتحقیق ہمیں علم ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے آپ یقیناً دل تنگ ہو رہے ہیں۔ نقطہ نمبر 3، تفسیر آیات کے ذیل میں، كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ، مجرم کے دل میں قساوت اس حد تک ہے کہ ذکر کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، یا اس کے دل میں ذکر کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ از روئے مجازات اس ذکر کو ان کے دلوں سے اتمام حجت کے لیے ایسے گزار دیتا ہے کہ اس ذکر کی برکتوں سے محروم رہے اور ایمان کی نعمت سے بھی۔ اہم نکات، یہ قرآن قلب مومن کے لیے ٹھنڈک اور قلب مجرم کے لیے آتش ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ، اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ روز روشن میں اس پر چڑھتے چلے جائیں تو یہی کہیں گے ہماری آنکھوں کو یقیناً مدہوش کیا گیا، بلکہ ہم پر جادو کیا گیا۔ تفسیر آیات، ان کا ایمان نہ لانا دلیل و برہان یا معجزات کے فقدان کی وجہ سے نہیں، بلکہ اگر ہم فرشتوں کے حاضر کرنے سے زیادہ مؤثر قدم اٹھاتے کہ ان کو آسمان کی طرف اٹھا کر لے جاتے، یا خدائی اسرار ملکوت و عجائب آسمانی کا روز روشن عالم بیداری میں بچشم خود مشاہدہ کر بھی لیتے، تو بھی یہ ایمان نہ لاتے اور اسے جادو قرار دیتے۔ چنانچہ ایسا ہوا بھی ہے کہ روسی خلا نوردوں نے جب فضائے بالا میں پہلی پرواز کی تو انہوں نے کہا یوں لگ رہا تھا کہ ہماری آنکھوں پر جادو کیا گیا ہے۔ اہم نکات، اس ہیڈنگ کے ذیل میں 3 نقطے درج ہیں۔ پہلا نقطہ ہے اناد والا کافر مشاہدات و محسوسات کا بھی منکر ہوتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے آسمان کے بھی دروازے ہوتے ہیں۔ نمبر 3 ہے آسمان کی طرف عروج ممکن امر ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، اور بتحقیق ہم نے آسمانوں میں نمایاں ستارے بنا دیے اور دیکھنے والوں کے لیے انہیں زیبائی بخشی، اور ہم نے ہر شیطان مردود سے انہیں محفوظ کر دیا۔ ہاں، اگر کوئی چوری چھپے سننے کی کوشش کرے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ تشریح کلمات، یہاں پہ 2 کلمے تحریر ہیں۔ پہلا کلمہ ہے بروج، اور بریکٹ میں با، رے اور جیم تحریر ہے، اور اس کے بعد پھر لکھا ہوا ہے بروج قصور کو کہتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ،
سورہ نساء کی آیت نمبر 78۔ اصل میں مادہ با رے جیم ظہور و نمایاں کے معنوں میں ہے، اسی لیے عورت کی طرف سے اظہار زینت کو تبرج کہتے ہیں۔ قصور اور ستاروں کو بروج اسی ظہور و نمایاں ہونے کے اعتبار سے کہتے ہیں۔ اگلا کلمہ ہے شہابن، پرنتھسز میں ہے شین، دو چشمی ہے اور با، شعلہ آتش کے معنوں میں ہے۔ تفسیر آیات، یہ ہیڈنگ ہے۔ قدیم علمی حیت فلکیات میں برج ان 12 منزلوں کو کہتے ہیں جن پر سورج کے مدار کو تقسیم کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے خیال ظاہر کیا ہے کہ قرآن کا کوئی بھی اشارہ انہی بروج کی طرف ہے، حالانکہ فلکیاتی اصطلاح سے قرآن کا کوئی ربط نہیں ہے۔ آیت میں بروج سے مراد آسمان میں نمایاں نظر آنے والے ستارے ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ۔ اس کا حوالہ ہے سورہ حجر کی آیت نمبر 17 اور 18، اور ترجمہ ہے اور ہم نے ہر شیطان مردود سے انہیں محفوظ کر دیا ہے، ہاں اگر کوئی چوری چھپے سننے کی کوشش کرے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ سورہ جن میں جنوں کی زبانی بیان ہوا، یہاں پہ آیت تحریر ہے وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ اس کا حوالہ ہے سورہ جن کی آیت نمبر 8 اور 9، اور اس کا ترجمہ ہے اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے سخت پہرے داروں اور شہابوں سے بھرا ہوا پایا، اور یہ کہ پہلے ہم سننے کے لیے آسمان کے مقامات میں بیٹھا کرتے تھے، اب اگر کوئی سننا چاہتا ہے تو وہ ایک شعلے کو اپنی کمین میں پاتا ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے سورہ ملک میں فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور بے شک ہم نے قریب ترین آسمان کو ستاروں کے چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا۔ اس کا حوالہ ہے سورہ ملک کی آیت نمبر 5۔ وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا اور محفوظ بھی بنایا، یہ سب بڑے غالب آنے والے دانا کی تقدیر سازی ہے۔ اس کا حوالہ ہے حامیم سجدہ آیت نمبر 12۔ اب یہاں پہ ہیڈنگ ہے ایک اہم سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ انسان نے فضا کو تسخیر کر لیا اور دیکھ لیا ہے کہ آسمانوں سے فرشتوں کی کوئی آواز نہیں آتی، نہ ہی کوئی ایسے اسرار وجود میں ہیں جو چرائے جا سکیں۔ ان میں فرشتوں کا کوئی وجود محسوس ہوا، نہ ہی قابل سرقت اسرار کا پتہ چلا۔ اس کے جواب میں بعض مفسرین نے آیت کی توجیحات و تعویلات کی ہیں۔ بعض نے احتمال دیا ہے کہ بطور مثال یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے کہ غیر حسی حقائق واضح کرنے کے لیے انہیں حسی لباس میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کا حوالہ ہے المیزان
تفسیر سورہ صافات۔ بعض دیگر مفسرین کے نزدیک سماع کا یہاں مفہوم حق، ایمان اور روحانیت کے آسمان کی طرف اشارہ ہے۔ شیطانوں کی ہر وقت یہ کوشش ہے کہ وہ اس چار دیواری میں داخل ہونے کے لیے راہ پالیں اور سچے مومنین اور حامیان حق کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسوں کے ذریعے نفوذ پیدا کر لیں تاکہ مردان الہی اپنے علم و تقوی کی طاقتور موجوں کے ساتھ ان پر حملہ کرتے اور انہیں آسمان کے قریب ہونے سے ہانکتے ہیں۔ اس کا حوالہ ہے تفسیر نمونہ 63:11۔ ہم اگلے صفحے پر آ گئے ہیں، اس پہ تحریر ہے: اس تعویل کے مطابق آسمان سے روحانیت و ایمان اور شہاب ثاقب سے علم و تقوی مراد ہے، جو سباق و سیاق آیت سے بہت دور ہے۔ نیز تعویل کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب آیت کا ظاہری مفہوم کسی امر مسلم سے متصادم ہو۔ ہم اگر بتائیں گے کہ یہاں آیت کا ظاہری مفہوم کسی مسلمہ سے متصادم نہیں ہے، اس تعویل کی وجہ وہ انکشافات ہیں جو انسان کو فضائے ارضی کے نہایت محدود علاقے میں ہوئے ہیں۔ آسمان اول سورہ ملک اور سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا وَزَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا۔ اس آیت کی روح سے معلوم ہوا کہ جو ستارے اب تک انسان کے مشاہدے میں آئے ہیں وہ 7 آسمانوں میں سے آسمان اول یعنی سماء دنیا سے مربوط ہیں۔ اس صورت میں سماء دنیا کی وسعتوں کا اندازہ لگانا اب تک انسان کے لیے ممکن نہیں ہوا۔ جس حد تک انسان کے علم و مشاہدے میں آیا ہے وہ بھی عظیم اور وسیع ہے کہ بعض ستارے ہم سے کئی ارب نوری سال کے فاصلے پر ہیں، اور بعض ستارے ایسے بھی ہیں جن کی روشنی ہم تک نہیں پہنچی ہے۔ اس فضائے بے قرار میں اس عرضی فضا کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں ہے جسے انسان نے مسخر کیا ہے اور وہ جس کی بنا پر آیت کی تعویل کی جاتی ہے۔ اب ہیڈنگس ہی دی ہوئی ہے یہاں پہ بولڈ، اس میں فونٹ میں مصابی اور رجوم۔ سورہ ملک کی آیت میں ان ستاروں کو 2 عنوان دیے گئے ہیں۔ اول یہ کہ ان ستاروں کو چراغ بنایا، اور دوم یہ کہ ان کو شیاطین کو مارنے کا ذریعہ بنایا۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت میں فرمایا ہم نے ان ستاروں کو چراغ اور تحفظ کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی ستارے شیطان کو دھتکارنے کا ذریعہ بھی ہیں۔ اب پھر بولڈ حروف میں لکھا ہوا ہے شہاب ثاقب، معاف کیجیے گا، شہاب سے مراد درجے بالا آیات کے استعمال کے اعتبار سے وہی ستارے ہیں جن سے آسمان اول کو آراستہ کیا ہے، اور اس بات پر کوئی قطعی دلیل نہیں ہے کہ شہاب سے مراد وہ آسمانی پتھر ہیں جو ہر روز اوسطاً 10 کھرب ہوتے ہیں اور ان میں سے 2 کروڑ زمین کی فضا میں داخل ہوتے ہیں اور کبھی 70 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ اسی تیز رفتاری کی وجہ سے جب وہ زمین کے گرد موجود ہوائی غلاف سے ٹکراتے ہیں تو شعلہ آتش میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور زمین پر بسنے والوں کو آتشی گولی چلنے کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ قدیم یونانی فلاسفروں کا ان شہابوں کے بارے میں یہ نظریہ تھا کہ آفتاب کی تمازت سے جو بخارات زمین سے اٹھتے ہیں ان میں کچھ آتش گیر مادے بھی ہوتے ہیں۔ اوپر جا کر جب ان کو آفتاب یا کسی اور چیز سے مزید گرمی ملتی ہے تو وہ سلگ اٹھتے ہیں اور دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ستارہ ٹوٹا ہے۔ تعجب کا مقام ہے کہ ہمارے معاصر مؤلف معرف القرآن نے اس فرسودہ نظریے کو خارج از امکان قرار نہیں دیا۔
لہٰذا آسمان سے مراد نہ فضائے ارضی کا نہایت محدود علاقہ ہے، نہ ہی شہاب سے مراد وہ آسمانی پتھر ہے جو ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں۔ البتہ بعض احادیث میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ شہاب سے مراد شہاب ثاقب ہیں جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن قرآن کی تعبیر اس کے خلاف ہے۔ قرآن کی تعبیر کے مطابق جو ستارے آسمان اول کے لیے چراغ و زینت بنائے گئے ہیں وہی شہاب ثاقب کا کام کرتے ہیں۔ چنانچہ انہی ستاروں کو قرآن نے رجوماً اور حفظاً سے تعبیر کیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، یہاں پہ ان کی حدیث تحریر ہے جو عربی میں ہے، لیکن کیونکہ اس پہ اعراب نہیں ہے تو میں اس کا ترجمہ پڑھوں گی، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ حوالہ ہے الخرائج والجراحی 21:1۔ ابلیس 7 آسمانوں کو پھلانگتا تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اسے 3 آسمانوں سے روک دیا گیا اور وہ 4 آسمانوں کو پھلانگنے لگا۔ جب عام فیل ربیع الاول میں طلوع فجر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو پورے 7 آسمانوں سے روک دیا گیا اور ستاروں سے شیطانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس روایت اور دیگر روایت میں بھی ستاروں کو شیاطین کو نشانہ بنانے کا ذریعہ بنایا گیا ہے، اور آسمان سے مراد بھی آسمان کی فضائے بے کراں ہے جہاں فرشتگان کا مسکن اور محل رازہائے قدرت ہے۔ علامہ طباطبائی کی توجیہ بھی اس بات کے نزدیک ہے جو ہم نے بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، یہ عربی میں تحریر ہے، میں اس کا ترجمہ اردو میں پڑھوں گی۔ اس کا حوالہ ہے المیزان ذیل آیا۔ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے فرشتوں کی سکونت والے آسمان سے مراد کوئی عام ملکوت ہو، اور شیطانوں کا نزدیک ہونے کی کوشش سے مراد یہی عالم ملائکہ سے نزدیک ہونا ہو، اور ان شیطانوں کو نور ملکوت سے نشانہ بنایا جاتا ہو۔ اہم نکات: نمبر 1، اللہ کی صنعت میں جمالیاتی عنصر غالب ہے۔ نمبر 2، راز ہے قدرت کو کوئی جن نہیں چرا سکتا۔ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون۔ اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے، اور ہم نے زمین میں معینہ مقدار کی ہر چیز اگائی۔ تشریح کلمات: موزونن یہ کلمہ تحریر ہے، اور پھر آگے بریکٹ میں واو زے نون بریکٹ بند ہو جاتا ہے۔ الوزن کسی چیز کی مقدار معلوم کرنے کے معنوں میں ہے۔ تفسیر آیات: نمبر 1، والارض مددناہا زمین کو اس طرح پھیلایا کہ اس کی پشت پر بسنے والوں کو زندگی کی ہر سہولت میسر آئے۔ نہ پوری زمین کو کوہستان بنایا کہ زراعت و سکونت کے قابل نہ ہو، نہ ہی پوری زمین کو میدان بنایا۔ اگر ایسا ہوتا تو ان میدانوں کو سیراب کرنے کے لیے پہاڑوں سے دریا نہ بہتے۔ نمبر 2، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ ان پہاڑوں سے بہنے والے دریاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے میدانوں میں ہر قسم کی سبزی اگائی۔ نمبر 3، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ زمین سے اگنے والی ہر چیز موضوع و معین مقدار میں ہے۔ یہ موزونیت اس قدر دقیق اور عمیق ہے کہ اس توازن میں ذرا برابر فرق آ جائے تو وہ پودا وجود میں نہیں آ سکتا۔ یہ موضوع عناصر کے توازن سے وجود میں آتا ہے، اور عناصر کی ترکیب سے نباتات میں تنوع پیدا ہوتا ہے۔
چنانچہ دانہ جب زمین میں جاتا ہے تو اس دانے کو علم ہے کہ مطلوبہ چیز اگانے کے لیے کن عناصر کو جذب کرنا ہے۔ چنانچہ جڑوں کو یہ ہدایت جاری کی جاتی ہے، مطلوبہ چیز مثلاً ٹماٹر کو لازم عناصر کے علاوہ دیگر عناصر کو جذب نہیں کرنا، چونکہ دیگر عناصر ٹماٹر کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ اہم نکات: نمبر 1، کوہ و دمن انسان کو وسائل حیات فراہم کرتے ہیں۔ نمبر 2، ایک وزن و مقدار کی حدود میں نباتات اگتے ہیں۔ نمبر 3، نباتات کی نشو و نما میں توازن کو دخل ہے۔ یہاں پہ ہم اس کو اختتام کریں گے آج کی ریکارڈنگ کو۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔